السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عمر گردیزی اور آپ دیکھ رہے ہیں کوہ نور نیوز۔ جب بات ہو ملک کے بدلتے ہوئے حالات کی، یا پھر ہو معیشت کی گرتی ہوئی گراوٹ کی، یا پھر کبھی بھی ہم کہیں پہ بھی پھنس جاتے ہیں تو اکثر ہم کھوج شروع کر دیتے ہیں، اکثر ہم ریسرچ شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے ہمیں جانا پڑتا ہے مختلف ایسے علمی اور ادبی شخصیات کے پاس جہاں سے ہمیں بہت ساری چیزیں جاننے کو ملتی ہیں، بہت ساری جانکاری ملتی ہے اور بہت ساری چیزیں ہمارے علم میں اضافہ کرتی ہیں۔ اس وقت پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں، جو معیشت گر رہی ہے اور جو ملکی افراتفری ہے، اس وقت جو ایک عجیب سا ایک بحران پیدا ہوا ہے اس ملک میں، اور پھر آنے والے حالات کیسے ہوں گے، پھر پہلے دور کیسے ہوا کرتے تھے، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور ماہر کالم نگار۔ ماہر کالم نگار میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ یہ اس عرصے سے کالم لکھ رہے ہیں جب شاید بہت سارے لوگ ابھی کالم نگاری کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے۔ میرا مطلب ہے میرے ساتھ موجود ہے محمد اسماعیل قاسمی صاحب، جن سے ابھی ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت جو ملک میں چل رہا ہے یہ کیوں چل رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سب سے پہلے تو سر آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ یہ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس وقت جو ملکی صورتحال چل رہی ہے، افراتفری ہے، خاص کر کے یہ جو ریسنٹ گورنمنٹ چینج ہوئی ہے، پھر نئی گورنمنٹ آئی ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ آپ بھی لکھتے ہیں، مختلف موضوعات پہ لکھتے ہیں، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور یہ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ اصل میں دراصل موجودہ جو رجیم سمجھ لیں یا جو بھی سمجھ لیں جو چینج ہوئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ وہ یہ رجیم اپنے وہ ان مقاصد کو جس کے تحت یہ اپنا اعلانیہ جاری کرتے تھے اس پر یہ لوگ پورے اتر نہیں سکے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ملک کی جو صورتحال ہے وہ اتنی افراتفری میں چلی گئی ہے اور قوم پوری طریقے سے تقسیم ہو گئی ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ قوم تقسیم در تقسیم ہوتی جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی جو لمحہ فکریہ ہے کہ آپ کے مستند ادارے جس میں آپ تمام سول یا ملٹری اداروں کو لے لیں، وہ بھی کسی نہ کسی حد تک تقسیم کی طرف رواں دواں ہیں، ملوث ہیں، رواں دواں ہیں، اور یہ اغلباً میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ قوم کے لیے ان ادارے کوئی بھی ہوں، اداروں کو بس اپنی حدود میں کام کرنا چاہیے تھا، اور لیکن ایک بات اور بھی یہاں پہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ ادارے خاص کر جسے آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان اداروں کو بھی دراصل اگر آپ غور کریں تو ہمارے ان سیاستدانوں ہی نے ہمیشہ ان لوگوں کو دعوت دی یا ان کو ملوث کرنے کی کوشش کی۔ اچھا، یہاں پہ اس وقت صورتحال ایسی بنی ہے، اس سے ہم نے سابقہ دور بھی دیکھے، جنرل ایوب صاحب کے دور سے آپ شروع کرتے ہیں، جنرل یحییٰ صاحب سے، اس کے بعد پھر آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور پہ آ جائیں، تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ تو سیاست میں ہمیں پہلے بھی انوالو نظر آئے ہیں، لیکن کچھ جنرل ایسے تھے جیسے جنرل راحیل شریف، جنرل اسلم بیگ صاحب، اور اس طرح سے، تو ان کا سیاست سے دور دور تک کوئی مطلب انہوں نے اپنے آپ کو انوالو نہیں کرنے کی کوشش کی، تو وہ ایک بڑا خوبصورتی ہوا کرتی تھی۔ تو آخر کیا مجبوریاں پیش آ جاتی ہیں کہ یہ لوگ اس میں اپنے آپ کو ملوث ہونے دیتے ہیں؟ ایکچولی جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی سیاستدان ہیں نا، بنیادی طور پر وہ کسی راہداریوں سے نہیں گزرے ہوتے، بس آپ کے ملک میں تو زیادہ تر وہی لوگ ہوتے ہیں جو جاگیردار، جن کا پس منظر ہوتا ہے، سرمایہ دارانہ پس منظر ہوتا ہے، اور یہی لوگ جب اقتدار پر آ جاتے ہیں تو ان کا کوئی مقصد یا نظریہ تو ہوتا نہیں ہے، اس کی بنا پر یہ ہر اس آدمی کو اپنے لیے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ یہ کہنا چاہیے کہ ان کے مفادات کے تحت کام کرے۔ آپ کو میں ایک عجیب سی بات بتاؤں، آپ کو ایوب خان کی آپ نے بات کی، فیلڈ مارشل ایوب خان کی اگر آپ دیکھیں کہ وہ 1957 میں جو اقتدار پر قابض ہوتا ہے، آپ اس سے پہلے ذرا دیکھیں کہ انہی سیاستدانوں نے، جس میں سکندر مرزا اور یہ لوگ شامل تھے، اور بھی ہمارے تمام سیاستدان شامل تھے، ماں سوائے ان سیاستدانوں کے جس میں مشرقی پاکستان، جسے آج آپ بنگلہ دیش کے نام یاد کرتے ہیں، حسین شہید سہروردی جنابی، یہ اس قسم کے جو دیانتدار لوگ تھے، انہوں نے تو مخالفت کی، جبکہ ایوب خان کو ان لوگوں نے اپنی کیبنٹ کے اندر ایز اے چیف آف آرمی اسٹاف کو یا فوج کے سربراہ کو وزیر دفاع کا عہدہ دے دیا۔ تو ابتدا تو وہاں سے غلط ہوتی ہے کہ آپ نے خود فوج کو دعوت دے دی ان سیاستدانوں نے۔ دوسری بات ہے کہ 1947 سے لے کر اگر آپ 57 تک کا دور دیکھیں
تو وہ سارا افراتفری کا دور ہے. یہ دور تو میرا خیال ہے پھر بھی کم جا رہا ہے, وہ اس سے بھی زیادہ افراتفری کا دور ہے. مثال کے طور پر 1954 کے اندر رات کے 9:30 بجے کے قریب جناب علی کیا نام ہے حسین شہید سہروردی کو ہٹایا جاتا ہے, اور 9:30 بجے ہٹایا جاتا ہے, اور صبح جو دوسری کیبنٹ حلف اٹھاتی ہے, آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے اندر وہ تمام ارکان شامل ہوتے ہیں جو گزشتہ رات تک حسین شہید سہروردی کی کابینہ کے وزراء تھے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری سیاستدان جو ہمارے سیاستدان جو ہوتے ہیں اصل میں ان کی تربیت نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ جن لوگوں کو منتخب کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے یہ کون ہے, وہ کہتے ہیں بس جاگیردار سرمایہ دار, بس اس کو ووٹ دے دیتے ہیں. قاسمی صاحب, آپ کیونکہ کافی عرصے سے لکھ بھی رہے ہیں اور آپ نے پھر وہ دور بھی دیکھا ہے, آپ یہ بتائیں کہ ابھی پچھلے عرصے میں لیفٹیننٹ جنرل فیض چشتی صاحب نے ایک اہم انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ جو سقوط ڈھاکہ ہوا تھا, مشرقی پاکستان کا جو معاملہ ہوا تھا 16 دسمبر کو, وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں جیسے آج تک ہم فوج کو انوالو کرتے آ رہے ہیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ فوج کی غلطی نہیں تھی, یہ پولیٹیکل سٹینڈ تھا. دوسری طرف یہ بھی کہا گیا ہے کہ بھٹو صاحب نے اپنی کرسی بچانے کے لیے یہ تمام کیا کہ ادھر تم ادھر ہم. تو اس میں حقیقت کیا ہے؟ اصل میں دراصل بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان کی جو واردات تھی, جو علیحدگی کا جو عنصر تھا نا, وہ قائد اعظم کے زمانے سے ہی اردو کو جب آپ نے قومی زبان قرار دینے کی کوشش کی تو اس وقت ہی ڈھاکہ میں, چاٹگام میں, راشگائی کے اندر جناب ہنگامے شروع ہوئے کہ نہیں, بنگلہ دیش کے مشرق پاکستان میں ہماری زبان بنگلہ کو جو ہے وہ قومی زبان قرار دے دیا جائے, اور وہ اکثریت میں بھی تھے. اور دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ جرنیل جو تھے, جب آپ نے ان کو, ایوب خان نے ایک دم اپنے اقتدار کی رسی جو ہے وہ جنرل یحییٰ خان کے سپرد کر دی. جنرل یحییٰ خان بنیادی طور پر جو تھے نا, ان کی ساری غلطیاں تو آپ کوئی غلطی نہیں تھی. ایک غلطی تھی کہ وہ ذہنی طور پہ ایک عیاش آدمی تھے, مطلب سنجیدگی اور متانت جیسی بات ان کی طبیعت میں نہیں تھی. وہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے. تو اصل میں ہم نے فوج کو جب راستہ دے دیا, اور اس کے بعد سیاستدانوں نے جو ہے انہی رجیم کا ساتھ دیا اس وقت. میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ فوج کی بھی غلطی ہے, چونکہ جیسے کہ جنرل ٹکا خان نے وہاں پہنچتے ہی اعلان کیا کہ مجھے تو زمین کی ضرورت ہے, ان لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ بہت بڑی زیادتی تھی. ایک ملک کے لوگ تھے, آبادی میں آپ سے زیادہ تھے, اور میرا خیال ہے کہ تعلیمی درجے کو اگر آپ دیکھیں تو بنگالی علمی لحاظ سے آپ اور مجھ سے ان کا تعلیمی معیار زیادہ بلند تھا. تو ایک جنرل جو ہے, اور انہیں ایسٹ کمانڈ کا وہ بنایا گیا, کمانڈر بنایا گیا, تو وہ کہتے ہیں جی مجھے زمین کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کے بعد مشرقی پاکستان میں بہت زیادہ ہنگامے ہوئے تھے, اور ان ہنگاموں کی وجہ یہ تھی کہ یہ آدمی تو کہتا ہے جی مجھے زمین چاہیے. تو اصل میں فوج کی بھی غلطی تھی, لیکن سیاستدانوں نے ان لوگوں کی پشت پناہی کی. وہاں پر ایک بات میں آپ کو عجیب کہنا چاہوں گا, جو تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ بڑی حیرت ہوگی آپ کو بات, جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جس نے ڈھاکہ فعال ہونے کے آخری لمحے تک پاکستان کے جھنڈے کو سربلند رکھا. اور آپ دیکھیں تاریخ کو, آپ نہیں دیکھیں اب اس ٹائم مثال کے طور پر رات کے ہم کہتے ہیں کہ جی کیا 8 بجنے والے ہیں یا 7:30, اور میں آپ کو کہوں جی رات کے 2:30 بج رہے ہیں, تو یہ تو پاگل پن کی نشانی ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ جناب علی بنگلہ دیش کے اندر ہم لوگوں نے, سول سیاستدانوں نے بھی زیادتی کی, اور فوج نے بھی کسی حد تک آپ یہ کہتے ہیں انوالومنٹ اس میں رکھی. اچھا قاسمی صاحب, یہ یہاں پہ کیونکہ ابھی بنگلہ دیش کی بات چل رہی ہے, تو اس میں 2 سمتیں نکلیں گی. ایک تو یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جماعت اسلامی واحد جماعت تھی جس نے بنگلہ دیش جب تک وہ ہو رہا تھا اور یہ اس سب کے کو ہونے تک پاکستان کے جھنڈے کو تھامے رکھا, اس کی پاداش میں جماعت اسلامی کے رہنماؤں کو پھانسی کی, اس کی پیدائش میں سب سے پہلے جناب پروفیسر غلام اعظم جو مشرقی پاکستان کے امیر بھی تھے. اور اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا, ایوب خان کی گول میز کانفرنس میں مولانا مودودی اور سیکنڈ آدمی جو تھے ان کے ساتھ وہ پروفیسر غلام اعظم تھے. اور یہ پروفیسر غلام اعظم نہیں, مولانا اللہ داد, یہ سب لوگوں کو سزائے موت دے دی گئی. اور پھر سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ آپ کی دفتر خارجہ خاموش رہا.
آپ کے دفتر خارجہ نے اس پر، یعنی وہ لوگ جنہوں نے اس ملک کے لیے قربانی دی، اس ملک کے جھنڈے کے لیے قربانی دی، اس کے لیے آپ خاموش ہو گئے. تو یہ چیز میرا خیال ہے خاص کر ان لوگوں نے جو کہ لکھاری ہیں یا جو پڑھے لکھے لوگ تھے انہوں نے پسند نہیں کی. تو اس سے آپ نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ نہیں، قربانی آپ دیتے رہیں، ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو وہی بات کریں گے جو ہمارے مفاد میں ہوگی. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ 71 میں ہم سے بنگلہ دیش الگ ہو گیا. جیسا کہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہماری ڈسکس چل رہی تھی آف دا ریکارڈ کہ کسی دور میں ہم کسی کو کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ 2% کے بھی نہیں ہو یا فلان 2% کا بھی نہیں ہے. آج وہی جو بنگلہ دیش کی کرنسی کو ٹکا کہا جاتا ہے، وہی بنگلہ دیشی کرنسی جو ہے وہی ٹکا آج ہم سے ہمارے جو روپیہ ہے اس سے اوپر بڑھ چکا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ کیا بنگلہ دیش جیسے پاکستان سے الگ ہوا، پھر انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کیا، انہوں نے کچھ بن کے دکھایا اور پھر پاکستان سے آگے چلے گئے؟ ہاں، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں کہ شیخ مجیب الرحمان کو تو ضرور قتل کر دیا گیا اور اس کے سارے خاندان کو، اس کے خانوادے کو. لیکن ایک بات یہ کہ اس قوم نے اس کے بعد اپنے آپ کو قوم پرستی کے اندر چینج کیا. انہوں نے کہا ہم وہی کام کریں گے جو ہمارے ملکی اور ہمارے قومی مفاد میں ہو. جبکہ آپ کے ہاں جو ہے وہ صورتحال سیاستدانوں نے ایسے پیدا کی کہ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے تحت، یعنی پورا چکر ذاتی مفادات کے تحت ہوتا ہے. میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دوں گا، آپ اپنی پوری پارلیمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، 95% جو تقریباً ممبران ہیں ان کا پس منظر جاگیردارانہ یا سرمایہ دارانہ ہے. میں آج تک ایک سوال کی کھوج میں لگا ہوا ہوں جو کہ عام سا سوال ہے. جمہوریت جس کا چورن بیچا جاتا ہے 1947 سے آج تک بیچا ہی جا رہا ہے، ایکچولی جو جمہوریت کی ڈیفینیشن ہے کیا؟ یہ جو اس وقت ملک میں چل رہا ہے، کیا یہ جمہوریت ہے کہ پہلے باپ آئے، اس کے بعد اس کا بیٹا ہے، پھر اس کا بیٹا ہے؟ تو ویئر از دا ڈیموکریسی؟ نہیں، ڈیموکریسی اس چیز کا نام تو نہیں ہے کہ آپ کے بعد آپ کا بیٹا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا. نہیں، جمہوریت اس چیز کا نام ہے. اب آپ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، وہ یہ ہے کہ جناب علی جب آپ ووٹ کا استعمال کریں تو وہ انتہائی دیانتداری سے کریں، قطع نظر اس بات کی کہ یہ آپ کا دوست ہے، قطع نظر اس بات کی کہ یہ آپ کا چھوٹا بھائی ہے، قطع نظر اس بات کی کہ یہ آپ کا گاؤں کا چودھری ہے، قطع نظر اس بات کی کہ یہ آپ کا بڑا بھائی ہے. آپ ووٹ دیتے وقت کم از کم اس امیدوار کی امانت، دیانت، اخلاق، کردار اور کے اسلامی پس منظر کو بھی دیکھ لیں کہ یہ آدمی کس قسم کا ہے، یہ کام کرے گا نہیں. اس کی ایک ناکامی تو ہماری وجہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم، ہم نے ہمیشہ کے لیے مفاد پرستوں کو اور چوروں لٹیروں کو جو بھی کہہ دیں. اچھا، چوروں لٹیروں کا لفظ میں صرف ایک خاص پارٹی کا استعمال نہیں کروں. اگر آپ عمران خان صاحب کی پارٹی میں بھی دیکھ لیں تو وہی لوگ ہیں. دیکھیں نا، شاہ محمود قریشی کے والد جو تھے وہ ایک زمانے میں ضیاء الحق اور نواز شریف کے ساتھ کام کرتے تھے، پنجاب کے گورنر رہے، پھر یہ پنجاب کے وزیر خزانہ بھی رہے شاہ محمود قریشی صاحب. تو مطلب ہے پھر انہوں نے اپنا وقت بدلا، پھر پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ٹھیک ہے نا جی، پیپلز پارٹی سے جب انہوں نے اپنا پروان کی تو آپ کو میں حیرت کی بات بتاؤں کہ یہ سیاستدان وہ ہوتے ہیں کہ یہ ویسے کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوتے. شاہ محمود قریشی نے مطلب ہے کہ پیپل پارٹی کو چھوڑنے سے پہلے میاں نواز شریف اور عمران خان سے باقاعدہ مذاکرات کی. یعنی یہاں لے دے ہوتی ہے تو پھر وہ آدمی پارٹی میں شامل ہوتا ہے اور اس کو کوئی شورٹی دی جاتی ہیں کہ جی آپ کو بھی ٹکٹ دیں گے، آپ کے بیٹے کو بھی دیں گے، آپ کے لیے یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، آپ کو پارٹی میں بھی عہدہ دیں گے. تو ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو کام کرنا ہے تو صرف ملکی مفاد میں کرنا ہوگا. اور دوسری بات ہے دیانتداری کا. دیکھیں آپ کو میں ایگزامپل دوں، آج کل یہ توشہ خانہ کا بڑا دور ہے. توشہ خانے میں اس میں نہیں کہ عمران خان نے صرف وہ گھڑی لے وہ بھیج دی، نو پرابلم، باقیوں نے بھی گاڑیاں لی ہیں، باقیوں نے بھی بڑی بڑی چیزیں لی ہیں. فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بیچی نہیں تھی، ان کے پاس شاید پیسے زیادہ ہوں گے، انہوں نے اپنے گھروں میں رکھ لی. انہیں پیسے کی ضرورت تھی، انہوں نے بیچ دی. لیکن میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ عمران خان چونکہ ریاست مدینہ کے بہت بڑے دائی تھے، ان کو اول تو توشہ خانہ کی وہ چیزیں لینی نہیں چاہیے تھیں، اور اگر لے لی تھی تو پھر بیچنی بھی نہیں چاہیے تھی. مختصر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ایک بیچ میں بات آ گئی، آپ اس سے قطع نظر یہ تاثر نہ لیں کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے یا کسی سے ہے. میں وہ بات کروں جو بڑی صاف ہے. منور حسن امیر جماعت اسلامی ایک ہوا کرتے تھے، ان کی بیٹی کی شادی ہوئی. بے مثال ان کی بیٹی کی شادی جب ہوئی تو اس کے اندر جناب علی ان کو بے تحاشا تحائف ملے، اور اس کے اندر سونے کی انگوٹھیاں، ہیرے کی انگوٹھیاں بھی تھیں. تو جناب علی جب وہ شادی کا ٹائم ختم ہو گیا، مطلب جو بھی تھا وہ بارات ان کی بیٹی کی شادی، تو انہوں نے اپنی بیٹی کو بٹھا کر کہا کہ بیٹے
یہ چیزیں ہماری نہیں ہیں، یہ میرے نام پر نہیں ملی، یہ تو امیر جماعت اسلامی کے نام پر ملی ہیں، لہذا انہوں نے وہ تمام چیزیں اٹھائیں. ان کی بیٹی نے کہا ہاں جی ابا جی بالکل ٹھیک ہے اٹھائیں، اور انہوں نے منصورہ کے اندر جا کر جمع کرا. یہ تربیت ہے. اسماعیل قاسمی صاحب ہمیں بتا رہے تھے، بڑی تاریخی حقائق پہ بھی بات ہوئی، ملک کی جمہوریت پہ بھی بات ہوئی، ملک کی معیشت پہ بھی بات ہوئی، اور پھر ملک کی ایک باوقار اور اچھی قیادت کون ہو سکتی ہے اس پہ بھی بات ہوئی. دراصل میں اس وقت ملک کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ انصاف اور عدل کا فقدان ہے. اگر تو عدل ہوگا انصاف ہوگا، اگر تمام یہ ایک دوسرے پہ الزامات لگ رہے ہیں، کوئی کسی کو چور کہہ رہا ہے، کوئی کسی کو ڈاکو کہہ رہا ہے، سالوں کیسز چلتے ہیں، آخر میں وہ بری ہو جاتے ہیں، وہ قوم کا پیسہ ضائع، وہ وقت ضائع، وہ تمام جو ایفیشنسی ہوتی ہے، تمام چیزیں ایک ڈائریکشن بس بن جاتی ہے، اسی پہ پوری قوم کو پیچھے لگا دیتے ہیں. کہاں پہ معیشت جا رہی ہے، کہاں پہ بے روزگاری پہنچ گئی ہے، کہاں پہ آپ کا ملک ڈیفالٹ کی پوزیشن پہ پہنچ گیا ہے، لیکن آپ ایک دوسرے کو چور، ڈاکو، لٹیرا اور اس طرح کے القابات سے نوازتے جائیں گے، جبکہ آپ کے پاس پروف کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو خطارہ اس طرح کی چیزوں سے نکلنا چاہیے. باوقار، ایماندار اور دیندار قیادت کو منتخب کروانا چاہیے، اپنے ضمیر کا ووٹ دینا چاہیے. یہ نہ سوچیں کہ آپ نے یہاں پہ ووٹ دیا، جیسے قاسمی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر ہم نے یہاں پہ ووٹ دیا تو ضائع ہو جائے گا، اس کو ووٹ دیا تو اس کا وہ ووٹنگ ریشو کم ہے تو وہاں پہ نہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا ضمیر جو کہہ رہا ہے آپ اس کو ووٹ دیکھ کے دیکھو، ایک مرتبہ اپنے ضمیر کے ساتھ ہلّا بول کے دیکھو. اگر تو آپ کو کامیابی نہ ملی، اگر تو پاکستان باوقار اور ایک بہترین اور خوشحال، جس کو آپ گرین پاکستان کہہ سکتے ہیں، پرامن پاکستان، پیسفل پاکستان نہ بنا، تو کہیے گا کہ کسی نے ویسے ہی جھوٹ بولا تھا، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی. ایسا نہیں ہے. ایک مرتبہ آزما کے دیکھ لیجئے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.